بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ آل عمران آیت 121 آج ہم نے آغاز کیا مطالعے کا۔ غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں کچھ اس کا پس منظر وہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اب اسی کی روشنی میں یہ آیات ہیں جن کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ مقاعد للقتال یعنی قتال کے لیے بیٹھنے والی جگہ، یعنی مورچے بنانا اور ان کی صف بندی کرنا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ساری باتیں سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہ سارا جو کچھ منظر اس وقت تھا وہ سب اللہ کے علم میں تھا۔ اہل ایمان جس کیفیت میں تھے اور ان کے مقابلے میں اہل کفر جس شان سے اور جو اس کے ساتھ آئے تھے تیاریوں سے، سب چیزیں اللہ کے علم میں تھیں، ان کی باتیں بھی ان کی باتیں بھی۔ تو یہاں پر اللہ اس تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کب نکلے، یعنی گھر سے نکلے، صبح سویرے نکلے، اور آ کر جب آپ یہ ساری مورچہ بندی کر رہے تھے، یہ صف بندی کر رہے تھے، جنگ کا نقشہ ترتیب دے رہے تھے، یہ سب اللہ کی نظر میں تھا۔ اس معاملے میں یہ بات بھی سامنے رہے کہ اس بات کو، یعنی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، بظاہر تو گویا کہیے کہ ایک سرسری سی بات ہے کہ آپ نے جنگ کے میدان میں لوگوں کو جنگ کے لیے ایک نقشہ جنگ بنایا، یعنی معمور کیا، لیکن یہ جو کام آپ نے اس وقت میں کیا تھا وہ دور تھا جب لوگ اس جنگی حکمت عملی کے گویا کہیے اس سے آگاہ بھی نہیں تھے، اور اس معاشرے میں جس میں آپ تھے یعنی عرب کے اندر، تو وہاں تو جس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، وہاں کسی منظم جنگ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ لیکن اس موقع پر آپ کی یہ حکمت عملی، اس کو آج کے دور میں جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تعریف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جہاں آپ کے اندر اور بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہیں اور بحیثیت رسول کے آپ اپنی جگہ درجہ کمال کو بھی پہنچی ہوئی ہیں، تو اسی طرح سے یہ ایک بہترین سپہ سالار کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی آپ کے اس جنگی حکمت عملی میں نظر آتی ہے۔ یعنی آپ جس اعتبار سے بھی کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت کا جو پہلو بھی ہے وہ گویا کہیے کہ تکمیل کے مراحل طے کر چکا ہے، یعنی آپ اس معاملے میں بھی ایک نمونے کے انسان کے طور پر نظر آتے ہیں، یہاں بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے کیا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا اذ ہمت طائفتان، یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ بات پیچھے گزری تھی تو اس کے پس منظر کے حوالے سے کہ جب مسلمان نکلے تھے جنگ کے لیے تو 1000 کی تعداد میں نکلے تھے مدینے سے، اور پھر صورتحال یہ بنی تھی کہ 300 افراد یعنی مقام شوط پر عبداللہ بن ابی 300 افراد کو لے کر وہاں سے الگ ہو گیا۔ تو گویا کہیے کہ پہلی 3000 کے مقابلے میں 1000 کا مسلمانوں کی تعداد تھی، یعنی مشرکین 3000 کی تعداد میں آئے تھے، اور اب اس وقت جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اس میں سے بھی 300 آدمی جو ہے وہ اچانک عبداللہ بن ابی جو ہے وہ لے کر الگ ہو گیا۔ تو اب اس الگ ہونے کا جو ایک فطری اس کا نتیجہ ہونا چاہیے، یعنی جو اثرات لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں، جب معاملہ اس طرح کا ہو کہ تعداد بھی 1/3 ہے اور پھر عین حالت جنگ میں یعنی اس موقع پر 300 آدمیوں کا بیک وقت ایک جو ہے کہیے کہ مجلس اس سے لشکر سے الگ ہو جانا، یعنی گویا مزید 1/3 افراد اور اس میں سے بھی 1000 میں سے تقریباً وہ کم ہو گئے۔ تو یہ کم ہو جانا یقینی طور پر مسلمانوں کی ہمت یعنی حوصلہ شکنی کے حوالے سے ایک بڑا اہم معاملہ اس کا تھا، یعنی اس کا اثر ہو سکتا تھا اور ہوا بھی۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، اس سے مراد ہیں بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ یہ ان دونوں قبیلوں کی بات تھی کہ یہ دونوں جو تھے اس معاملے میں اس سے متاثر ہوئے، اور گویا کہیے کہ ان کی ہمت بھی پست پڑ گئی،
اور ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ گویا یہ بھی واپس پلٹ جائیں، یعنی یہ بھی ہمت نہ کریں. تو اس موقع پر پھر دیگر صحابہ نے ان سے بات کی اور انہیں بہرحال ان کا حوصلہ دلایا، اور بہرحال پھر ان کا حوصلہ بحال ہو گیا. تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں بہرحال ایک انسانی کیفیات ہیں جو حالات کے تحت انسانوں پر طاری ہوتی ہیں، تو اسی کا یہ بھی شکار ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بھی اپنی جگہ، یہ بات تو اپنی جگہ کہ دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. حالانکہ اب جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی اہل ایمان کی مدد کرتا، جس کی مدد بھی کرتا اللہ ہی کرتا. تو اس معاملے میں اس اعتبار سے، اس حوالے سے یہ بات کہ دشمن کی طاقت کو دیکھ کر، دشمن کی قوت کو دیکھ کر، اس کی تعداد کو دیکھ کر، اس کے وسائل کو دیکھ کر ہمت نہیں ہارنی ہے. یعنی گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ اہل ایمان کا بھروسہ، فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اپنے تعداد اور اپنے وسائل پر نہیں ہوتا ہے. اپنی تعداد اور وسائل کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو جو ان کے بس میں اسے لے کر میدان میں نکلنا ہوتا ہے. اچھا، یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جتنی جنگوں کی بات ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے، غزوہ بدر کی بات آئی یا غزوہ احد کی بات آئی، یہ دونوں مارکے ایسے ہیں، یا غزوہ خندق کی بات بھی آئے گی آگے، کہ جس میں کفار جو ہیں، مشرکین جو ہے وہ اہل ایمان پر حملہ آور ہوئے ہیں. یعنی اب یہاں پر معاملہ اس اعتبار سے نہیں کہ اپنے وسائل دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اپنی طاقت دیکھو، اس کے بعد بھی اقدام کرنے چلو. یہ مسئلہ اقدام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا ہے کہ اگر دشمن چڑھ کر آ گیا ہے تو اب اس کا مقابلہ کرنا ہے. یعنی اس کے مقابلے میں پھر ہمیں پست ہمتی نہیں دکھانی، بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اس حوالے سے اہل ایمان کو جو بھی ان کی طاقت ہے، جو بھی ان کے وسائل ہیں، انہیں لے کر میدان میں نکلنا ہے. تو یہ فرق ہے اقدام کرنے کا اور کہیے کہ اب مدافعت کرنے کا. جب دشمن چڑھ کر آ جائے تو بہرحال اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات سامنے رکھی گئی، اور بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اصل بھروسہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے. تو یہی بات بتائی گئی کہ جب اللہ نے اس میدان میں نکلنے کے لیے کہا گیا، اور جب رسول موجود ہوتا ہے، یعنی ایک تو بات یہ کہ عام حالات جیسے آج کے حالات ہیں اس میں اس کی رہنمائی میں کام کریں گے، قرآن و حدیث کی رہنمائی سے ہم کئی راستہ بنائیں گے اور اس سے رہنمائی حاصل کریں گے. لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہیں اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر تو اعتماد ہے، جیسے کہیں ویسے کام کرنا ہے، رسول جو کام بتا دیں. تو وہاں پر تو بہر اللہ کی رہنمائی ہے، براہ راست کوئی نتیجہ خود سے اخذ نہیں کرنا، کوئی اپنے طور پر تدبیر کرنے کی بات نہیں ہے. تو وہاں پر معاملہ صرف یہی ہے کہ جب رسول لے کے نکلے ہیں تو اب بس بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے میدان میں نکل کر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آخر اس سے پہلے اللہ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم مزید کمزور تھے. یعنی اس وقت تم کمزور تھے اس وقت کے مقابلے میں. یعنی اب تو پھر بھی 700 کی تعداد ہے، یہ 1000 نکلے تھے، اور اس وقت کیا تھا 313 کی تعداد سامنے آتی ہے. تو اس اعتبار سے، اور وہ وسائل کی بات بھی تھی، یعنی جو مسلمانوں کی حالت تھی، 2 کل گھوڑے ان کے پاس، 70 اونٹ جو ہے جس پر سفر کر کے پہنچے تھے باری باری. تو اس اعتبار سے اب اس سے بہتر صورتحال ہے. تو کہا کہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، اس وقت اللہ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہاں جو یہ فاتقوا اللہ ہے اس مقام پر، جس کا ہم نے کہا کہ ناشکری سے بچو، یعنی یہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. تو اس معاملے میں اس حوالے سے ہے کہ جب آدمی اللہ کے احسان کو بھول جائے، اللہ کی نعمت کو بھول جائے، تو پھر وہ گویا کہ یہ کہ ناشکری کے زمرے میں چلا جاتا ہے. وہ تو اس اعتبار سے تقویٰ کی بات ہے اس مقام پر. اور یہ کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، امید ہے کہ آپ شکر کرو گے. تو گویا یہ اس کے ساتھ اتقوا اللہ اور تشکرون کے جو معاملہ اس کے ساتھ ملا کر یہ بات ہو رہی ہے. تو اس مقام پر جو یہ شکر کی بات کی گئی ہے، یعنی اب کرو شکر، اب بننا چاہیے، اسے ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں کہ پہلے شکر نہیں تھا، بلکہ بات یہ کہ یہ جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کی گویا کیفیت نظر آتی ہے. کچھ لوگوں میں ہی صحیح، پہلے نظر تو آ رہی ہے. تو یہ بات، تو اس مقام پر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ شکر کرنے کی بات اور ناشکری سے بچنے کی بات، تو یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل. یعنی جو نعمت اس نے دی ہے، کل اس نے دی تھی تو آج بھی وہی دے گا. یعنی شکر، آدمی کیا کہتا ہے، یہ ناشکری کیا ہوتی ہے
یا گویا کہ یہ کہ احسان مند نہ ہونا کیا ہوتا ہے، قدر کرنا کیا ہوتا ہے، یہی سب شکر کے پہلو میں موجود ہے، حوالے سے بات آتی ہے۔ تو اس میں کہ کل تو مدد کی تھی بھائی، وہ کل تھی، آج کے بارے میں پھر ڈر رہے ہیں، پریشان ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس نے کل مدد کی تھی وہی آج بھی مدد کرے گا، جو کل تمہارے ساتھ تھا وہی آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو گویا اس کی قدر کرنا اور سمجھنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے بات کی گئی اس مقام پر، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، یعنی گویا یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جہاں یہ حالات تھے تو جب 300 آدمی گئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، 300 گئے، اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، یعنی یہ بات جو ہے اس اعتبار سے ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں گے سورہ انفال میں جب آئے گا غزوہ بدر پر جب تبصرہ آئے گا تو وہاں پر اللہ نے 1000 فرشتوں کی بات کی ہے۔ یہ فرق ہے نا 1000 3000، ویسے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی بھیج دے تو بڑا کافی ہے، یعنی اس اعتبار سے اللہ کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے اسے روبہ عمل لانے کے لیے، لیکن یہ کیا ہے، یہ بات جو وہاں پر 1000 کا لشکر تھا، 1000 فرشتوں کی بات کی کہ ہاں وہ تمہاری معیت کے لیے موجود ہوں گے، تمہاری مدد کریں گے، اور جو ہے تثبیت قلب کی بات وہاں پر ہے تو اس کی بات اسی مقام پر آئے گی۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو 300 گئے تو اس مقابلے میں کیا کہا، 300 کیا 3000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کر دے، 300 کی کیا حیثیت، وہ بھی انسان۔ یہ بات گویا کہیے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت یا اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کے توکل کی بات، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کام کر سکتا ہے، تو اس پر بھروسہ رکھو، فکر مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آگے خود بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی تھی کہ 3000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا بات کہتے ہیں، ساتھ ہی اس بات پر آگے بات بڑھاتے ہیں، بھلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تم پر چڑھ کر آئیں گے اسی آن، یعنی اسی وقت اللہ تمہارا رب جو ہے 3000 کے بجائے 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے ظاہر سی بات تعداد کیا چیز ہے اس کے لیے، یعنی اس میں یہی وہ حوصلے کی بات ہے، یہ حوصلہ دلانے کی بات ہے، اور یہ بات اس میں کہی بھی جا رہی ہے، آگے بتایا کہ تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے دلوں کے قلب کے تثبیت کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے، تمہاری خوشی کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن رکاوٹ کیا ہے، رکاوٹ کہاں بنتی، شرط کیا عائد کی گئی، ان تصبروا وتتقوا۔ اللہ تعالیٰ کیا بات کہتے ہیں کہ یہ بنیادی بات ہے، صبر اور تقوی کی بات۔ یہ صبر اور تقوی کس کے اندر ہوگا، یہ صبر اور تقوی اہل ایمان کے اندر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی رکاوٹ ہے، کہاں ہے، تو وہ تمہارے پاس ہے، یعنی اگر رکاوٹ آ گئی، رکاوٹ پیدا ہوئی تو کہاں سے پیدا ہوگی، تمہاری ذات کی طرف سے پیدا ہوگی، یعنی تم اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ بنا سکو، یعنی جو کہے اللہ کی مدد کے جو مستحق بننا ہے، اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو اس لائق، اس قابل بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا چیز ہے، صبر اور تقوی کی بات ہے۔ یہ تمہارے اندر ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ اور جب مدد پلٹی ہے، واپس ہو گئی، تو اس کی وجہ بھی کیا رہی کہ اس میں کمی آئی، اس کیفیت میں مدد واپس پلٹ گئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، اور یہ گویا کہیے کہ اسی وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو رہتی دنیا تک، یعنی جب تک قرآن مجید یہ پڑھا جا رہا ہے اور اہل ایمان ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ اگر وہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو کس صورت میں ملے گی، صبر اور تقوی کے نتیجے میں ملے گی۔ صبر کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، تقوی کی بات بھی کسی نہ کسی درجے میں آئی اور آئے گی مزید۔ تو ہر موقع پر تقوی کا جو مقصد ہے، جو مدعا یعنی جو مطالبہ ہے، وہ کیفیات جدا جدا ہو سکتی ہیں، یعنی تقوی کی کیفیات جو ہیں، یعنی تقوی ویسے تو انسان کی اسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں باتیں جو ہیں اس حوالے سے موجود ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو ان تصبروا وتتقوا، کہا کہ صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں یہ نکل آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وما النصر الا من عند اللہ عند اللہ العزیز الحکیم۔ ورنہ بات کیا ہے، بات تو اصل میں یہ ہے کہ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جو بڑی قوت والا اور سب سے زیادہ پر بالادست یعنی سب سے زبردست اور دانا و بینا ہے۔
تو یہ بات جو بتائی کہ ہم یہ بات تمہیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ تمہارا دل خوش ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. یہ بات تو ظاہر ہے اس وقت بیان کی گئی تھی, ان کے سامنے بیان کی گئی تھی. اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ تو ایک تو یہی کہ یہ نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا, یعنی ان کے لیے تھا تو سب کے لیے ہوگا. یعنی جو بھی اس راستے پہ چلے گا, اس راستے پہ چل کر اسی جیسے کام کرے گا تو اسی منزل کا مستحق وہ بھی قرار پائے گا. ویسی اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی ہوگی. یعنی جو اللہ کا طریقہ ہے, جو اللہ کی سنت ہے, وہ ہمیشہ جاری و ساری ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر کل اہل ایمان کی مدد تھی تو آج بھی اہل ایمان کی مدد ہے. تو یہ بات اس میں بیان کر دی گئی, بتا دی گئی کہ بنیادی طور پر فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے, اور وہ حکمت کے ساتھ اور اپنی بالادستی کے ساتھ سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے. تو کل بھی تھی, آج بھی ہوگی, آئندہ بھی. تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے, یہ تو اس موقع پر ایسے حالات تھے, ایسی کیفیات تھی جس میں اللہ نے یہ بات انہیں بتا دی, وحی کے ذریعے سے انہیں کے سامنے بیان کر دی گئی. ورنہ ہمیشہ ہر دور میں اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. مزید یہ, یعنی ایک تو بات یہ کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا خصوصی تعلق, اللہ کی نصرت اور مدد جو ان کے لیے ہے. اس کے علاوہ ایک بات مزید اور بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو کافر ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوا رہا ہے, ایک طرف تو تمہاری مدد ہے, دوسری طرف انہیں سزا دینا بھی ہے. اور وہ کس لیے؟ تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے, یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پلٹ جائیں. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ, نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں, واپس پلٹ جائیں. تو گویا یہ جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے, ایک تو معاملہ ہوتا ہے اہل ایمان کی مدد, وہ اپنی جگہ پر ہے, اور اہل کفر کو سزا دینا وہ اپنی جگہ پر ہے. کبھی اللہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے دلواتا ہے, ایسی بات پیچھے بھی ہم نے کی تھی کہ اگر اہل ایمان اس لائق ہوں گے تو ظاہر اللہ ان کے ذریعے کام کرے گا. ورنہ بہرحال جو بھی اللہ کے نافرمان, مشرک, کافر, ان کو بھی ایک خاص حد تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, اس کے بعد ان کی پکڑ خود بخود ہوتی ہے, اللہ کے قانون کے تحت ہوتی ہے. تو یہاں اہل ایمان کے ذریعے کی جا رہی, تو یہ بات بھی بیان کر دی گئی. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اس مقام پر بھی کہ اے پیغمبر, فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, اللہ کو اختیار ہے, چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہیں. اگلی آیت بھی دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اور یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم. اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں. تو پہلی آیت میں جو بات کی کہ فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کس تناظر میں ہو رہی ہے, یعنی کون سے فیصلے کی بات ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ انہیں عذاب دینا ہے یا ان کی مغفرت کر دینی ہے یا انہیں معاف کر دینا ہے. اور یہ بات آگے بتا دی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے, اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو معاف کرے اور کسے سزا دے, یعنی سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. تو یہ جو ظالم ہے انہیں تو سزا اللہ نے دینی ہے یہ, لیکن کسی کو معاف بھی کر دینا ہے. معافی کیا ہے؟ یعنی معافی اس اعتبار سے ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ان میں موجود رہے بدر کے میدان میں بھی اور احد کے اندر بھی, جنہیں اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق دے دی, تو کیا معاف کر دینا ہوا؟ تو اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے بات ہو رہی ہے, اور اللہ نے انہی کو مخاطب کر کہا کہ جب غزوہ احد کے اندر انہوں نے حملہ کیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی اسے مجروح ہوئے, آپ بھی زخمی ہوئے, تو اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی زبان سے ایک بددعا گویا کہیے کہ ان کے حق میں اس طرح سے نکل گئی, الفاظ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں تفاسیر کی کتابوں میں بھی اور سیرت میں بھی, کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے, یعنی یہ بات کہ جو اس طرح کے کام کرے کیسے فلاح پائے گی. تو اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے. جیسے قرآن مجید بار بار کہتا ہے ہدایت دینا نہ دینا ہمارا کام ہے, ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ آگے کیا ہوگا, کون کب کس حیثیت کے اندر موجود ہے. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ پھر ان میں سے ایمان بھی لائے ہیں. یعنی وہ لوگ ہندا جن کا معاملہ یہ ہے, یا ان کا غلام جو وحشی
جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور مسلح کیا. اتنا بڑا جرم اور اتنا ظلم جو ہے وہ کیا گیا، لیکن اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی، یہ بھی ہوا. یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی. تو یہ تو اللہ کے فیصلے، اور اللہ کے فیصلے حکمت کے مطابق ہیں، یعنی وہ جانتا ہے اصل حقیقت کیا ہے، انسان کو کہاں کس موقع پر کیا اس کے ساتھ رعایت کرنی ہے، اسے معافی دینی ہے. تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ فیصلہ کہ وہ کسے عذاب دے گا اور کسے معاف کر دے گا، یہ بات بیان کی گئی. اس میں صرف اتنی سی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ بات جو اس آیت میں کی گئی، اب ظاہر سی بات ہے غزوہ احد پر تبصرہ چل رہا ہے. غزوہ احد پر تبصرہ کرتے کرتے درمیان میں یہ سود کی بات کہاں سے آ گئی اور صرف ایک آیت آئی؟ یعنی صرف، حالانکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آخر میں، یعنی ہم نے وہاں پر یعنی 34-35ویں رکوع کے اندر جو ہے یہ بات ساری آ رہی تھی سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سود کے خلاف بات کی ہے، سود کی حرمت کا حکم بھی وہاں پر آ گیا ہے. اس میں واضح طور پر 38ویں رکوع کے اندر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، یعنی مطلقاً اس کی ممانعت جو ہے وہ آ گئی سامنے. اب یہ دوبارہ یہ بات آئی ہے اور اس انداز سے آئی ہے کہ اے یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، بڑھتا چڑھتا دگنا چوگنا یہ سود کھانا چھوڑ دو. تو یہ بات جو اس کے اندر اس مقام پر آ رہی ہے، تو یہ سود کی اس ممانعت کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی سود کو یہاں منع کیا جا رہا ہے، اس کی حرمت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ بنیادی طور پر اس تناظر میں، یعنی جس پس منظر میں، جس موقع پر، جن حالات کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، وہ اس کا اپنا اصل جو کہیے کہ اس کی سودی ذہنیت جو پیدا ہوتی ہے، اس کے جو اثرات اور نتائج جو معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے. یعنی یہ جو غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں سے کوتاہی ہو گئی، جو غلطی ہوئی ہے، اس میں بنیادی طور پر مال کی ایک محبت کا عنصر نظر آتا ہے. یعنی مال کی محبت کا عنصر جو ہے، آگے بات ہوگی تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی، یہ مال کی محبت کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اس کی یعنی سد باب کرنا، اس کو روکنا، دیکھیے سارے لوگ تو اس سے مبتلا نہیں ہوں گے، چند ایک کی بات ہوگی، کچھ ایسا معاملہ ہوگا، لیکن جس معاشرے میں جو چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے جب ایک چیز دستیاب ہوتی ہے، برائی کا ایک موقع موجود ہے، تو اس برائی میں کوئی بھی ملوث ہو سکتا ہے. یعنی جب موقع موجود ہے اور اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی شخص شکار ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بات ہے، اور اس اعتبار سے بھی بات ہے کہ یہ جو کیفیت ہے، تو اس میں اسی موقع پر اس کے جو سرچشمہ ہے برائی کا، یعنی زر پرستی کا، اس پر جو ہے اس پر اس کی نشاندہی کر دی جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے، اس کے بارے میں متوجہ کیا جائے. یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اندر اس زر پرستی کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے، یعنی ایک تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اس موقع پر بھی گویا کہ اس کی خرابی کو واضح کر دیا گیا. یعنی جو مال غنیمت کے حوالے سے جو بات آئی تھی، تو اس میں گویا کہ یہ کسی نہ کسی طرح کی بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت یا مال کی محبت، تو اس چیز کو یہاں پر روکنے کے لیے بات کی گئی. تو یہ کہا کہ یہ چھوڑ دو، یہ کام نہیں چلے گا، یہ کام ظاہر سی بات، یہ ظاہر وہ آیات جو ہیں وہ بات کی ہیں جس میں سود مطلقاً حرام کیا گیا ہے، یہ اس سے پہلے کی آیات ہیں، یہ غزوہ بدر کے غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہیں، وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، یعنی جب مکمل طور پر حرام کیا گیا ہے سود کو. تو اس حوالے سے یہاں پر متوجہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ ہے اصل مسئلہ، اس کو تمہیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. یہاں پر تو یہ بات مزید کی اضعافا مضاعفہ، اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جناب یہ تو بات ہو رہی ہے دگنا چوگنا، بڑھتا چڑھتا، یعنی ایسا سود جس کے اندر شرح سود جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو، یعنی دگنی چوگنی ایسا ہو جائے، اس کی ممانعت ہو رہی ہے. اور یہ جو بینکنگ کا سود ہے یہ تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، چند فیصد ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے ہوتا ہے. تو بات یہ نہیں کہ یہ سود جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سود کا کھانا ہے اگر بڑھتا چڑھتا ہو تو یہ اس وقت منع ہے، نہیں، یہ اس کی مزید خرابی کو واضح کیا جا رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اور کئی مقامات پر ہمارے اس طرح کی مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ یتیم کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، وہ ظلم کر کے نہ کھائیں، لیکن اصل میں وہ خود ہی ظلم ہے، یہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن ان کو کسی طرح سے دھوکہ دے کر، رضامند کر کے کسی بھی طرح سے کھا لیں تو بھی کیا ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا. تو اس کسی چیز کی خرابی کو بیان کرنے یا اس کی مزید خرابی کو واضح کرنے کے لیے ان چیزوں کا بیان جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بات کہتے ہیں کہ یہ سود مطلقاً حرام، اور اس کی یہ کیفیت بھی کہ بڑھتا چڑھتا، یعنی ہر آدمی کیا چاہتا ہے جب اس کے اندر ملوث ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع ملے اسے، جسے نفع سمجھ کے
اختیار کر رہا ہے وہ. اگر تجارت ہوتی ہے تو آدمی اس میں نفع چاہتا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے اس کے اندر جو ہے آدمی یہ سودی ذہنیت کی بنیاد پر اس کو بھی بڑھانا چڑھانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ بنیادی طور پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے لیے ہر اعتبار سے مضر ہے، اور اس کے نتیجے میں دین کے راستے پر چلنا، اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چلنا، انفاق کے راستے پہ چلنا، دنیا کو وہ کہیے نظر انداز کرتے ہوئے آخرت پر نظر رکھنا یا دنیا کو تج کر آخرت کو ترجیح دینا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب دنیا کے مال اور اس کے متاع کے معاملے میں انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کو حاصل نہیں کرنا ہے. اس وقت اس بات کو اسی مقام پر مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.